فیصلہ کیا تیرے رب نے قضا کیا کیا ہے فیصلہ کیا تیرے رب نے اللہ تعبدو الا ایاہ کہ نہ عبادت کرو مگر اسی ہی کی عبادت کرو تیرے رب نے کیا کیا ہے فیصلہ کیا ہے کہ نہ بندگی کرو مگر اسی کی وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ کیا کرو احسان کرو والدین کے ساتھ احسان کرو والدین کا مقام اس آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے کیسے اس مقام سے سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ نے اپنی توحید کے حق کے بعد ذکر کیا ہے تو کس کا حق ذکر کیا ہے والدین کا حق ذکر کیا ہے تو کتنی اہمیت ہے ماں باپ کے حقوق کی ان کے ساتھ احسان کرنے کی وبالوالدین احسانا اور ایک دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے انشکر لی ولی والدیک اللہ فرماتے ہیں میرا شکر ادا کر اور کس کا اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر پتہ ہے کیوں اللہ نے والدین کے شکر کو اپنے شکر کے ساتھ کیوں ملایا ہے پتہ ہے سنو اس لیے ملایا ہے جس طرح اللہ نافرمان بندے پر بھی روزی بند نہیں کرتا اور اس کو دنیا میں کیا کرتا ہے دیتا رہتا ہے والدین بھی نافرمان بیٹے پر روزی بند اور پھر بھی یہ نکما ہوتا ہے یہ ماں باپ کی نافرمانیاں بھی کرتا ہے دن رات لگا ہوتا ہے وہ پھر بھی اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں شفقت کا معاملہ کرتے ہیں دوسری وجہ کہ اللہ اس کی وجود کا سبب حقیقی ہے کیا ہے مسبب حقیقی ہے یعنی اللہ نے اس کو وجود دیا ہے اور ماں باپ اس کے وجود میں آنے کے لیے سبب مجازی ہیں تو اللہ نے سبب حقیقی کے ذکر کے بعد سبب مجازی کو رکھا ہے کہ ان کے حق کا بھی خیال کرو ان کا بھی شکر ادا کرو یہ نہیں کہا کہ بدلہ دے کیا کہا احسان اور آپ جانتے ہیں کہ ایک بندہ ساری زندگی اپنے باپ کو اپنے ماں کو کندھے پر بٹھائے اور کندھے پر بٹھا کے پھیرتا رہے تو ان کے حسن سلوک اور احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا ساری زندگی لگا رہے جب اس کا بدلہ نہیں دے سکتا تو وہ احسان کیسے کر سکے گا وہ احسان تو کہتے ہیں بدلے سے زائد بدلے سے تو اشارہ کر دیا کہ بدلے سے زائد تو کر ہی نہیں سکتا بس صرف برابری تک پہنچنے کی بھی کیا کر کوشش کر سمجھ آگئی احسان کر اپنے حسن سلوک کر اپنے والدین کے ساتھ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے اگر ان کا سایہ دنیا میں ہو ایک آدمی پر جو اس سایہ سے محروم ہو جاتا ہے یہ ان کو پتہ چلتا ہے جب یہ سایہ اٹھ جاتا ہے اس وقت احساس ہوتا ہے یار کیا ہے ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے جن کے والدین ہیں اللہ ان کو کی عمر دراز کرے اور اولاد کو خدمت کی توفیق دے جن کی نہیں ہے والدین دنیا سے ماں بھی نہیں ہے والد بھی نہیں اللہ ان کو جنت میں غریق رحمت فرمائے دیکھو ماں باپ کی قدر کرو کوشش کرو کس طریقے سے وہ خوش ہوتے ہیں کس بات سے وہ خوش ہوتے ہیں ان کے دل میں خوشی ہوتا کیا ہوتا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھتے کافرہ مشرکہ ماں ہے مارتی ہے گھر سے نکال دیا ہے تو کیا وہ بوڑھی ماں کو اگر ایک تھپڑ مارتے تو وہ اٹھنے کے قابل ہوتی لیکن اس سے مار کھا رہے ہیں اور اف تک نہیں کر رہے پھر بھی نبی علیہ السلام کی محفل میں آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول دعا کریں اللہ میری ماں کو کیا دے دے ہدایت دے دے نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم اہد ام ابی ہریرہ اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو کیا دے دے ہدایت دے دے سمجھ آ رہی قرآن مقدس آپ کو ایک طریقہ سکھاتا ہے یہ جو واقعہ ابراہیم علیہ السلام آپ پڑھتے ہیں باپ بیٹے کو کیا کہتا ہے لَإِن لَمْ تَنْتَهِ یا ابراہیم نام لے کے کہتا ہے او ابراہیم تو باز نہیں آیا میں تجھے پتھر مار مار کے سنسار کر کے رجم کر کے مار دوں گا نکل جا میرے گھر سے
یہ باپ کا رویہ ہے، کس کا؟ اور کون سا باپ؟ کافر باپ، مشرک باپ، بت پرست باپ، ٹھیک ہے؟ اور کافر اور مشرک باپ کے جواب میں باپ اللہ کے خلیل کا کیا رویہ ہے؟ فرمایا سلام علیکہ یا ابت، وہ کہتا ہے یا ابراہیم، یہ کیا کہتے ہیں؟ یا ابت، انہوں نے یا بنیا نہیں کہا پیار سے، یا ابت دھمکی دی، اور ادھر بیٹے کہا یا ابت میرے بابا جان، میرے ابا جان، وہ کہتا ہے پتھر مار کے سنسار کر دوں گا، یہ کہتے ہیں سلام علیکم، پھر بھی سلامتی کی بات، کیا خیال ہے؟ تو کیا ان الفاظ میں بندہ غور تو کرے؟ آپ کا باپ مومن ہے، موحد ہے، مسلمان ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کی قدر نہیں کرتے، وہ آپ سے پریشان ہے، رب باپ ناراض ہے تو رب کو کیا راضی کر سکوں گے؟ کیا خیال ہے؟ راضی کر سکوں؟ کبھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی ایک عجیب مصیبت ہے انسان میں ہم سب اس میں شامل ہیں، کوئی ہمیں فرشتے نہیں ہیں، جب بھی اولاد چھوٹی ہوتی ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے، اس کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور باپ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، میرا پاپا، چھوٹے ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے، میرا ابو تو پوری دنیا میں پاور، وہ ایسا ہے، اس کی پوری دنیا وہ باپ، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ شفقتیں ہیں، پیار ہے، اور وہی جب خود بالغ ہوتا ہے تو سب سے کائنات میں کمزور اس کو اپنے ماں باپ نظر آتے ہیں، سب سے پہلا زور دکھاتا ہے تو ماں باپ کا زور دکھاتا ہے، کیوں؟ جوان ہو گیا نا، اب یہ جوانی اس نے کسی کو تو دکھانی ہے، تو اب یہ باپ کو جوانی دکھائے گا، یہ ماں کو جوانی دکھائے گا، یہ پیالہ نہ توڑے، جگ نہ توڑے، ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں نہ توڑے، تو کون کیسے پتا چلے گا کہ ماشاءاللہ فلاں کیا ہو گیا ہے، اللہ کے فضل سے جوان ہو گیا ہے؟ ہاں، اب یہ آنکڑے نہیں باپ ہیں، ایسے نہ ہو تو کیسے پتا چلے گا؟ نہیں میرا تو اپنی آنکڑ ان کو نہیں دکھا ہوگا، ان کا خون تیری رگوں میں دوڑتا ہے، اور یہ ہماری سوچ غلط ہے کہ ہم باپ کو، ماں باپ کو کیا دیتے ہیں؟ ڈانٹ دیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ یعقوب علیہ السلام کے پاس غیب کا علم نہیں تھا، لیکن جب بیٹے آئے تو کیا کہا تھا؟ پہلے کہا نہیں لے جاؤ، کیوں؟ کتنے بہانے، جائے کھائے گا، پیے گا، چرے گا، یوسف کو لے کے جاتے ہیں جی، باپ نے کہا نہیں، مجھے غمگین کر، لیکن اولاد سے انکار کر دیتے تو دشمنی اور بڑھ جاتی بھائیوں کی، مجبور ہوئے، بھیج دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم والدین کو کیا دے رہے ہیں؟ دھوکہ دے رہے ہیں، وہ چپ ہو جاتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، ہم نہیں سمجھتے ہوں گے یہ بڑا سیاڑا ہو سکے، دل میں سوچتے ہیں کہ بیٹا ادھر تو پڑھ رہا ہے، ادھر میں پڑھا کے آئے، ہاں ان کلاسوں سے ہم ہو کے آئے ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے تو تبھی کہا ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ ایسی کتابیں قابل ضبط ہیں کہ جو پڑھ کے بندہ باپ کو سمجھے میرا باپ مینٹل ہے، دماغ خراب کرتا ہے، نہیں آپ کے بھلے کا ہے، آپ کے بھلے کا کہنے کو بہت کچھ ہے، چونکہ آپ طلباء ہیں، آپ کیا ہیں؟ طلباء ہیں،